گرامی قدر صاحبزادہ عاصم مہاروی صاحب سے میری درخواست ہے کہ ایک صاحب خانقاہ جو ایک نصاب تربیت بالعموم وضع کرتا ہے، جی، تزکیے کے عمل سے گزارنے کے لیے عفو درگزر سکھاتا ہے، عبادت و ریاضت، خدمت خلق، امداد باہمی، عملی مشق کرواتا ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے، اس کو تھوڑا سا مزید اگر آپ اپنے لفظوں میں، خوبصورت لفظوں میں ہمیں بیان فرمائیں تو ہمارے لیے بہت سارے جتنے بھی خوبصورت لفظ ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یا آپ سے چرائے ہیں یا مستعار لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جب ہم اس کو ایز اے انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ طریقت کے ہیں سلسلے، اور ہر طریقت کی پھر اپنی ایک خانقاہ ہے، اور اس کے اپنے کچھ اصول ہوں گے اور کچھ اپنا ایک اس کا آؤٹ لائن کا سٹرکچر ہوگا، کچھ لازمی پرچے ہوں گے، کچھ لازمی پرچے، کچھ اختیاری اور ذوقی، کچھ اختیاری اور ذوقی جو ہوں گے۔ اب آپ یوں اس کو سمجھیں اچھے لفظوں میں کہ یار اگر یہ خاص علم ہے تو اس کے ڈیلیور کرنے کا طریقہ بھی خاص ہوگا، اس کی جو میتھڈولوجی ہے، میڈیم جو ہے اس کو بھی خاص ہونا چاہیے، وہ بھی ایک علیحدہ میڈیم، بالکل عقلی بات ہے یہ۔ جی ہاں۔ تو جیسے وہ اظہری صاحب فرمانے لگ گئے تو وہ انہوں نے کیونکہ مدرسے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا صحیح، الازہر کا تو ساتھ میں نام لیا ہوا، تو اب اگر ذرا چشتی اس چیز کو کہے گا تو وہ کیسے کہے گا کہ جو پیداوار ہی جو ہے ہم وہ سننا چاہ رہے ہیں نا جی۔ تو بالخصوص سلسلہ چشتیہ کے اندر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری 4 ترکی ٹوپی ہے، اس کے اندر ڈاکٹر صاحب 4 ترک کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ 4 ترک ہی وہ 4 فاؤنڈنگ سٹون ہیں جس کے اوپر اس کے جو تربیت ہے اس کے سٹرکچر کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب ایک سالک جو ہے وہ آیا ہے، اور اب یہ دیکھنا بھی ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ سالک کون ہوتا ہے۔ جی، ایک ہے صوفی ہونا، درست جی، ایک ہے صوفی ایفیلیٹ ہونا، جی، دونوں فرق ہیں۔ صوفی کے پاس آنے والا کوئی ضروری نہیں ہے کہ صوفی ہو، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ انگریز بھی آ کے بیٹھے رہتے ہیں، ایسا ہی جی، وہ ہے صوفی ایفیلیٹ۔ اب صوفی کے ساتھ جو لوگ جڑے ان میں سے کچھ لوگ تو توبہ کی غرض سے جڑے، جی، تو وہ بیعت توبہ میں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو خانقاہ کے اوپر رہ رہے ہیں، وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جی، اپنے لے کر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم ان کا تذکرہ نہیں کر رہے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو جس طرح مدرسے میں ایک بندہ جاتا ہے مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے واپس آ جاتا ہے، تقریر سننے کے لیے گیا ہے واپس آ جاتا ہے، محفل نعت ہوئی ہے اس میں شرکت ہوئی ہے واپس آ گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، کوئی دورہ حدیث کا بخاری شریف کا درس ہو گیا اس میں ایک دفعہ چلا بھی گیا واپس بھی آ گیا، وہ اور ہے جو وہاں پر وہ 8 سال کا کورس کر رہا ہے، وہ اور ہے۔ کیا بات! تو اب ہم اس کی بات کریں گے کہ اس کی کیسے تربیت، مقصود بھی وہی ہے۔ ہاں دیکھیے 2 چیزیں ہیں صحیح، آپ جب بھی لرننگ میتھڈولوجی میں جائیں گے آپ پہلے کسی نہ کسی چیز کو ایکسکلوڈ کر رہے ہوں گے اور کسی چیز کو انکلوڈ کر رہے ہوں گے۔ بے شک جب میں جامعہ پنجاب میں جا رہا ہوں تو میں دیگر جامعات کو ایکسکلوڈ کر رہا ہوں اور جامعۃ الپنجاب کو انکلوڈ کر رہا ہوں۔ اسپینش سیکھ رہا ہوں یا فارسی بالخصوص جیسے آپ سکھاتے ہیں تو میں نے اسپینش بھی چھوڑی، ٹرکش بھی چھوڑی، رشین بھی چھوڑی اور اس کو اختیار کیا۔ اب جو اس کو اختیار کیا اب ہے ان کی بابت، وہ آیا ہے اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تزکیہ نفس ایسے ہو جاتا ہے، اس کا پورا آپ کی باڈی، آپ کی مائنڈ اور آپ کی سول کو الائن کرنا ہے اس نے، مرشد نے، اس کا کتنا مشکل سا کام ہے باڈی سے سر، جی۔ تو سب سے پہلا ترک جو ہے وہ ہے کم کھانے کا۔ تو جیسے ہی وہ ایک سالک جو ہے وہ چشتیہ خانقاہ میں داخل ہوا تو اب اس کو پیر صاحب نے یا مرشد صاحب جو بھی بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب نے سب سے پہلے تو اس کی خوراک کو کم کروانا شروع کیا۔ اب وہ پہلی جو ایکسرسائزز ہیں
اس کے اندر روزوں کی فاسٹنگ کی آپ ایک زیادتی دیکھتے ہیں. وہ جب پہلے آیا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کو روزے بھی رکھوائے جا رہے ہیں. اس کا جو کنٹرول اس کے دماغ کا اس کی باڈی پہ ہونا چاہیے، وہ جو آپ کی حیوانی جبلت ہے جو کھانا سونگھنے کے اوپر ہی پیپر اٹھتی ہے جی، اور وہ جو آپ کے اندر ایک حیوانی جبلت ہے شہوت کی، اس کو جو ہے وہ کنٹرول میں لے کر آ گئے جی. کھانا جو ہے وہ کم ہو گیا. اس کے اوپر کسی دن بات کیجئے گا بالکل ضرور، اور یہ پورے 1-2 پروگرام جو ہے وہ چاہیے. دوسرا، جب وہ اس سے فارغ ہو گیا، اب اس سے ہوا کیا؟ اب جب وہ اس سے گزر گیا نا سین ڈاکٹر صاحب، تو ایک تو جو وہ پینک اور ڈپریشن وہ لے کر آیا تھا وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے، اور یہ جو ڈیبریز آپ کے دماغ کی ہوتی ہیں ان کے واش آؤٹ ہونے کی وجہ سے وہ معتدل ہونا شروع، وہ معتدل ہو گئی. اب خوراک کم ایک ترک میں سے پاس ہو گیا تو اس کو ایک ٹوپی اس وقت تک اس نے پہنی رکھی ہے جس کے اندر کوئی کٹ نہیں ہے. کیا بات! اور جب وہ اس نے اس کو کراس کیا، یعنی اس ایگزام سے مرحلہ عبور کر لیا، حیوانی جبلت کو اس نے جو ہے وہ اوور کم کر لیا، کھانے کے اوپر بھی کنٹرول آ گیا اور دیگر خواہشات پر بھی. تو وہ اب اس کو جو ہے نیکسٹ جو ڈالا جائے گا وہ ڈالا جائے گا ترک نوم میں، کہ اب جو ہے اس کو نیند بھی کم کرنی ہے، سونا بھی کم ہے، سونا بھی کم ہے جی. یہ بڑا مشکل کام ہے حضور والا. جب آپ کی خوراک کم ہو جاتی ہے تو اب آپ دیر تک جاگنے کے قابل ہو جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے صحیح. تو اب وہ ترک نوم کے ساتھ ہی جو ہے وہ دوسرا ایک ترک لگا دیتے ہیں جس کو جو ہے کم لوگوں کے ساتھ اب اس کو ملنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ رات کو جاگ رہا ہے تو اس وقت میں رات کی عبادات شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اور ساتھ میں ہی اس کو جو ہے وہ مراقبہ کے اوپر لگا دیا گیا. تو یہ سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے تہجد اور مراقباتی ایک کنٹمپلیشن کی جو کیفیت ہے اس کے اندر اس کو لے جایا گیا. اب جب اس نے یہ بھی دونوں چیزیں کراس کر لیں تو اب اس کی ٹوپی 3 تکون والی جو ہے وہ ہو گئی. اور پھر جو ہے کم بولنا بہت ہی کٹھن کام ہے. یہ ماسٹری ہے صحیح. یہ وہ آخری چیز ہے کہ جس کے جو آخری وہ نصاب کا وہ کہتے ہیں نا، آپ آخری سیمسٹر کہتے ہیں جی آپ اپنے اس میں، تو اس سیمسٹر کی جو آخری تھی میں کہ نہیں اب فائنل سیمسٹر. ہاں، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں حرص، دولت، شہرت، حکومت، جی ایسے اس کا چوگا مالک خود ڈالتا ہے. یہ لاسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے جب آپ نکل گئے تو پھر جو ہے بہت ہی عمدہ.